السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 5 کریں گے جس کا عنوان ہے اکبری کی حماقتیں۔ مصنف کا نام ہے مولوی نذیر احمد۔ اب مصنف کا تعارف کریں گے۔ مولوی نذیر احمد جو ہے وہ اردو کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے پہلے ناول نویس ہیں۔ 1836 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، 1912 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تحریروں میں مقصدیت کا رنگ غالب ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے ان کی تحریریں ملتی ہیں، بالخصوص جو ہے وہ طبقہ نسواں کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا نام جو ہے وہ مرات العروس ہے۔ ہمارا جو سبق ہے آج کا اکبری کی حماقتیں، یہ مرات العروس میں سے ہی لیا گیا ہے۔ تو سبق کے خلاصے کی طرف آنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ پہلا لفظ ہے حماقت، جس کا معنی ہے بے وقوفی۔ دوسرا لفظ ہے گھل مل جانا یعنی بے تکلف ہونا۔ تیسرا لفظ ہے فوہڑ یعنی بد سلیقہ۔ چوتھا لفظ ہے خاک شفا، تندرست کرنے والی مٹی۔ پانچواں لفظ ہے فیروزہ، سبز رنگ کا پتھر۔ موم گروں کا چھتا، دہلی کے ایک محلے کا نام ہے۔ اگلا لفظ ہے حکایت، اس کا معنی ہے داستان۔ اس سے اگلا لفظ ہے طمع، جس کا معنی ہوتا ہے لالچ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ٹھگنی، جس کا معنی ہے دھوکے باز۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ مشکل الفاظ کے معنی مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصے کی جانب۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان و ادب میں جو ہے مولوی نذیر احمد جو ہے اردو کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جو ہے اردو کے پہلے ناول نویس کا نام جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو پہلی کتاب ہے، جو ناول پہ لکھی گئی پہلی کتاب ہے، اس کا نام مرات العروس ہے، جو آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اسی کتاب کا لیا گیا ہے۔ خلاصے سبق کے جو ہے اہم پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہمیں یہ کہتے ہیں، اس ناول کے مطابق جس ناول کی کہانی بنتی ہے، جو کہ آپ کے خلاصے کے اہم پوائنٹس بن رہے ہیں، اس میں طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت پر جو ہے وہ بہت زور دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اہم کردار ہے بنیادی اکبری، ایک فوہڑ لڑکی کا کردار، اس کی کہانی جو ہے وہ اس میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اکبری کی حماقتیں جو ہمارا سبق ہے، اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ اکبری ہے، جو کہ ایک فوہڑ قسم کی جو ہے وہ لڑکی ہے، اس غیر سلیقہ شعار ہے۔ وہ جو ہے نانی کے لاڈ پیار کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر نہ کوئی ہنر پیدا ہو سکا اور نہ ہی اس کی کوئی اخلاقی تربیت ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھر کو تباہ کر بیٹھی۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ہے اکبری ایک فوہڑ قسم کی لڑکی ہوتی ہے، سلیقہ شعار نہیں ہوتی۔ اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ محمد عاقل اس کا نام ہوتا ہے۔ جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کوئی انجان بندے کو جو ہے گھر میں داخل نہ ہونے دینا۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک کٹنی آتی ہے لوٹنے والی، حجن کا روپ دھار کے، اور وہ سب لوگوں کو کہتی ہے کہ جو ہے وہ میں نیک اور پارسا قسم کی جو ہے وہ عورت ہوں۔ اس کے پاس بہت سارے تبرکات ہوتے ہیں، جن میں جو ہے وہ خاک شفا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فیروزے کی انگوٹھی ہے، مدینہ منورہ کا سرما ہے، ناد علی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو جب وہ اس اکبری کے پاس آتی ہے، مزاج دار کے پاس، تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ سلیقہ شعار نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنی لگی لپڑی باتوں میں لگا لیتی ہے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جو عورت ہے اکبری، یہ بالکل جو ہے اس کے انڈر ہو جاتی ہے، یعنی بے وقوف بن جاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک مہنگا زربند ہوتا ہے، اس کو وہ سستے دام میں جو ہے وہ اس کو بیچ دیتی ہے، وہ اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی اداس رہتی ہو، تمہارے ہاں اولاد ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بتاتی ہے مایوس ہو کر کہ نہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ کٹنی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اکبری کو جو ہے 2 لونگ دیتی ہے کہ ان لونگوں کو رکھ لو، ایک اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کے تکیے کے اندر ڈال دو۔
تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اولاد دے گا۔ اس طرح وہ کٹنی اس لڑکی کو جو ہے وہ بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب وہ آزار بند جو ہے وہ اس کو سستے داموں بھیجتی ہے تو جو محمد عاقل اس کا شوہر ہوتا ہے وہ جب گھر میں آتا ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا آزار بند سستے داموں کیسے لے لیا، تو وہ اس حجن کی جو ہے وہ تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ طمع اور لالچ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی عقل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان اپنا عقل اور اپنے شعور کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ محمد عاقل جو ہے ایک نہایت سمجھدار کردار ہے، وہ بھی اس طمع کے اور لالچ کی زد میں آ جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ غلط سر انجام دے رہا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ محمد عاقل جو ہے وہ اسی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جب بھی وہ کٹنی آئے تو تم اس سے چیزیں لے لیا کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے آخر پہ کہ جو تمام زیورات ہوتے ہیں اکبری کے وہ کٹنی دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے جو ہے دھلوا لاؤ۔ جب وہ دھلوانے کے لیے جو ہے وہ لے جاتی ہے تو پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ مزاحی دار جو ہے وہ اس کو بہت تلاش کرتی ہے، محلے کے بہت سارے لوگ، جیسے اس نے بتایا تھا کہ موم گھروں کے چھتے میں وہ اپنی بھانجی کا علاج کرنے آئی ہے، یہ ایک محلے کا نام ہے، تو وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لالچ کی وجہ سے محمد بخش کی بیوی کو، اسی طرح میاں مسیطہ کی بیٹی کو جو ہے اس عورت نے جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بری بلا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے فحش پن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا گھر 1 سال کے اندر ہی جو ہے وہ اکبری تباہ کر بیٹھتی ہے۔ تو آخر میں مصنف جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی جان مال اور اپنی عزت کی جو ہے وہ ہمیشہ حفاظت کرے، اپنی اخلاقی تربیت کو جو ہے وہ بہتر بنائے، اپنے گھر کو بہتر طریقے سے بنائے تاکہ جو ہے وہ بہترین زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔